اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں. ہم شمار نہیں کر سکتے کتنے مخلوقات کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا. بے شمار لاتعداد مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے، ان بے شمار مخلوقات میں سے سب سے افضل ترین، سب سے مکرم اور جو سب سے افضل ترین مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے. اور ان حضرت انسانوں میں بھی سب سے افضل، سب سے اشرف اور سب سے مکرم اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو بنایا ہے. اور حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام میں بھی، تمام نبیوں میں بھی سب سے افضل فضیلت کے اعتبار سے، برتریت کے اعتبار سے، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. آپ کو اس دنیا کے اندر بھیج کر کے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. لا نبی بعدی، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار. ویسے تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام فضیلت کے اعتبار سے، برتریت کے اعتبار سے، اپنے اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. ایک چیز کی فضیلت کرنے سے، ایک چیز کی فضیلت بیان کرنے سے دوسری چیز کی فضیلت کی نفی نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فضیلت میں بڑے ہوئے ہیں تو دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام اسے فضیلت میں کم ہے. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر رہنما، قائد اور لیڈر بنا کر بھیجے گئے. جس طریقے سے باپ اپنی اولاد کے لیے بہترین مشفق اور مہربان ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے نبی بھی اس امت کے لیے اپنے باپ کی طرح مشفق اور مہربان بنا کر کے بھیجے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسی بڑی بڑی حکمت کی باتیں کہہ دیا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں کہا گیا اوتی فصاحتا ما بعدها فصاحت، کہ آپ کی فصاحت کے بعد کوئی فصاحت کا درجہ باقی نہیں رہتا تھا. آپ کی حکمت بھری باتوں کے بعد کوئی حکمت والی بات، کوئی درجہ باقی نہیں رہتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تین چھوٹی سی نصیحت اور مختصر سی نصیحت بیان فرمائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی رہنا، تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، محفلوں میں ہو، مجلسوں میں ہو، جس حال میں ہو، کہیں بھی رہنا، اتق اللہ حیثما کنت، تمہارا دھیان اور یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، جب آپ اپنے اندر اس چیز کو محسوس کریں گے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ کی کوئی چیزوں کی طرف آپ بڑھ جائیں. اگر آپ کوئی ناجائز کام کے لیے قدم کو بڑھائیں گے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات اگر ہوگی کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ اس چیز کی طرف آگے کو بڑھیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کہیں بھی رہنا، اس چیز کا خیال رکھنا، اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں.
ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس آئے اور اس نوجوان نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ اور کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میں گناہ بھی کروں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ تو اس حضرت نے اس نوجوان کو بہت ہی پیاری سی جواب دیا، سمپل سی جواب کہ تم اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو تم ایسی جگہ جا کر کے گناہ کرو جس جگہ تم کو خدا نہ دیکھ سکے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو قرآن کریم کے اندر بار بار فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم تمہارے شہر سے بھی زیادہ واقف ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تم اللہ کی روزی کو کھانا چھوڑ دو۔ تو اس نوجوان نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت نے کہا اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو جب تمہارا موت کا وقت قریب آئے، جب ملک الموت تمہارے پاس آئے تو تم ان سے کہنا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دیجیے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ تو اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب تمہارے موت کا وقت آ جائے گا تو ایک سیکنڈ نہ تو آگے اور نہ پیچھے آپ کو مہلت دی جائے گی، پھر میں توبہ کب کروں گا؟ توبہ کے مجھے موقع نہیں ملے گا۔ حضرت نے کہا اگر یہ بھی تم نہیں کر سکتے تو تم قبر کے اندر جب تم کو دفن کر دیا جائے اور جب منکر نکیر تمہارے سوال کے لیے تم سے پوچھے تو تم ان سے کہنا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم یہاں پر آئے؟ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری مجال اور میری جرأت کہاں ہو سکتی ہے کہ میں ان سے اس طرح بات کروں؟ حضرت نے کہا اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو کل قیامت کے دن جب تمہارے نام اعمال پیش کیے جائیں گے اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر کے لے جاؤ تو تم اس وقت اللہ رب العزت سے یہ کہنا کہ اللہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس حضرت نے کہا کہ ارے نادان، ارے بیوقوف، جب تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو تم نہیں کر سکتے تو تم اس خدا کے سامنے کیسے تم نافرمانی کرتے ہو؟ اللہ کے احکام کو تم کیسے توڑتے ہو؟ تم اس گناہ کو کیسے کرتے ہو جس گناہ کو تم نہ تو اپنے ماں باپ کے سامنے کرنا گوارا کرتے ہو، نہ تم اپنے معاشرے کے سامنے کرنا گوارا کرتے ہو، پھر تم اس گناہ کو اپنے رب کے سامنے کیسے کرتے ہو؟